قیامت کا نظام دنیا میں حاکم ہونا چاہیے. کیوں؟ کس کا ابتدا کرنا ہے؟ تو سمجھے دشمن کیا چاہتا ہے؟ سمجھے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں کبھی فرعون آیا، کبھی نمرود آیا، کبھی شداد آیا، کبھی حمان آیا. ہر نبی کے مقابلے میں آخری نبی آ گئے. وقت گزر گیا. رسول خدا نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگ رسول خدا کے دشمن ہو گئے. بہت کوشش کی کسی طریقے سے ان کے ارادے کو کم کر دیا. کوشش کی نا، بادشاہ لے لے، ایسا کر لے، دولت لے لے. کیا فرمایا رسول خدا نے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج ہو، میرے بائیں ہاتھ پہ چڑھ ہو، میں ایک قدم پیچھے ہٹنے والا. نظام الہی تھا. لیکن جب دشمن ناکام ہو گیا، اور اسی ناکامی میں یہ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جس نے پہلے واپس چلا گیا تھا وہ بوڑھا شخص بن کے واپس آیا تھا. ابلیس. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. وہ آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا نبی آ گیا ہے اور ہماری مشکل ہے. مشکل کس چیز کی تھی؟ کس چیز کی مشکل تھی؟ کیوں نبوت کو قبول نہیں کر رہے؟ کیوں خدا کو قبول نہیں کر رہے؟ کیونکہ اپنا مقام، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنے فائدے خطرے میں نظر آ رہے ہیں. نفس ہے نا، کرسی اجازت نہیں دیتی، شہرت اجازت نہیں دیتی، مال اجازت نہیں دیتی. دکان میں نے کھولی ہوئی ہے، میری دکان چلنی چاہیے. تو ان کی دکان تھی نا، ان کا بازار تھا، کعبہ ان کے پاس تھا. بولیں گے اگر ان کے خدا کو مانیں گے تو اپنے بتوں کو لپیٹنا پڑ جائے گا، اپنا کاروبار تو بند ہو جائے گا. آج کیوں فرقے واریت کا بازار کریں؟ فرقہ واریت کیوں ہے؟ جبکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک امت کی ضرورت ہے. اختلاف سائڈ پہ کرنے چاہیے، سب کے عقیدے اپنی جگہ محترم، لیکن انسان اختلاف کو ختم کرے. مشترکات تو ایک ہی ہے، اللہ بھی ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے، رسول بھی ایک ہی ہے. کوئی اہل بیت کو زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی کم محبت کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرقہ کیوں فرقہ؟ وہ میری دکان بند ہو جائے گی. مسلمان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے. میں افریقہ کے ایک ملک گیا، وہاں پہ کوئی اہل سنت کے عالم آئے، پتہ چلا وہ مسجد کسی اور مسلک کی تھی. بعد میں کہتے ہیں کہ مسجد کو دھویا ہو گیا. ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پھر فرقوں کے اندر پھر تنظیمیں، پھر انجمنیں. کیا یہ ایک امت خدا کی بارگاہ میں جائے گی؟ روز محشر ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فرقوں میں. دیوبند کیا بولے گا؟ رسول میرے. اہل حدیث کہیں گے رسول میرے. اہل سنت کہیں گے رسول میرے. شیعہ کہیں گے رسول میرے. اور اگر رسول کسی ایک کے پاس چلے گا پھر کیا کریں گے؟ امت چاہیے رسول کو. امت. اللہ جہاں پر نفرت ہو، بازار گرم ہو، امت وہاں نہیں. اب رسول اللہ اس نے بولا کہ پریشان کیوں؟ کہا نبی مشکل میں مارتا ہوں. کہا مار. کہا کیسے مارے؟ قبیلہ بہت بڑا ہے، بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے. کہا ایسا کرو، ہر قبیلے سے ایک فرد جمع کرو اور پھر حملہ کرو. تو یہ سب سے نہیں لڑیں گے. شیطان کا رخام بھی برگلانا ہے. اس نے اپنی کیلکولیشن کی لی تھی. شیطان کی ہر جگہ اپنی کیلکولیشن، اور ہر جگہ اس کی کیلکولیشن مشکل میں پڑی، کیونکہ وہ آگے نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں کس کے مقابلے میں جا رہا ہوں. یہاں بھی